تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے سیرت کے حسین پہلو۔ اب تک ہم سیرت سے متعلق اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کے متعلق سن چکے۔ گزشتہ سلسلے میں ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جانوں میں، یعنی آپ کے آبا و اجداد میں، حضرت غالب رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت لؤی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں، یہاں تک کا تذکرہ سنا تھا۔ آج کے سلسلے میں ہم انشاءاللہ الکریم حضرت غالب رضی اللہ تعالی عنہ کے والد یعنی حضرت فہر رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے تذکرہ حضرت عدنان رضی اللہ تعالی عنہ تک سنیں گے۔ ہمارے ساتھ سلسلے میں بنے رہیے، پچھلا سلسلہ بھی دیکھتے رہیے تاکہ یہ سلسلہ لانے کی وجہ کیا ہے یہ بھی پتہ چلے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں کون کون ہیں، کیا نام ہیں، ان کے نام کی وجہ کیا ہے، اور بھی بہت کچھ آپ کو سیکھنے ملے گی۔ سلسلے کا آغاز درود پاک کی فضیلت سے کرتے ہیں۔ پیارے آقا دو عالم کے داتا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب بندے کی مرضی ہے وہ کم پڑھے یا زیادہ، تو یقیناً فرشتے اس وقت تک رحمت بھیجتے رہیں گے جب تک بندہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا رہے گا، تو رحمتیں زیادہ دیر تک اور زیادہ ہم پر برسائی جائے، اس کے لیے چاہیے کہ زیادہ دیر درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، آئیے گزشتہ سلسلوں میں جن آبا و اجداد کا تذکرہ ہوا تھا ان کے نام کی دہرائی کے لیے ایک مرتبہ ان کے ناموں کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کا حقیقی نام محمد ہیں اور احمد ہیں۔ ان کے والد حضرت عبداللہ اور حضرت عبداللہ کے والد حضرت عبد المطلب، حضرت عبد المطلب کے والد حضرت ہاشم، حضرت ہاشم کے والد عبد مناف، حضرت عبد مناف کے والد حضرت قصی، حضرت قصی کے والد حضرت کلاب، حضرت کلاب کے والد حضرت مرہ، حضرت مرہ کے والد حضرت کعب، اور حضرت کعب کے والد لؤی، اور حضرت لؤی کے والد حضرت غالب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اب حضرت غالب رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا تذکرہ ہوگا۔ ان کے والد ہیں حضرت فہر۔ حضرت فہر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت غالب رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہوئے، اور حضرت فہر رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں ہیں، ان کا لقب قریش تھا۔ اب قریش کس طرح یہ لقب پڑھا؟ اہل قریش ہم نے بہت سارے سلسلوں میں اور بہت سارے بیانات میں، علماء کے بیانات میں، مبلغین کے بیانات میں قریش کا تذکرہ سنا ہوگا۔ تو آپ سمجھیے، سنیے کہ قریش کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور قریش در حقیقت ہے کیا۔
حضرت فہر رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش کیوں کہا جاتا تھا؟ یہ آپ کا لقب ہے، اور یہاں سے یعنی حضرت فہر رضی اللہ تعالی عنہ سے قریش کی ابتدا ہوئی۔ قریش جو حضرت فہر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں ہیں انہیں قریش کہا جاتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لے کہ جو حضرت فہر کی اولاد میں سے ہیں وہ اہل قریش ہیں، اور جو حضرت فہر کی اولاد میں سے نہیں وہ قریش بھی نہیں۔ انہیں اہل عرب تو کہا جا سکتا ہے، وہ اہل عرب سے تو ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کی اولاد میں ہی قریش کا سلسلہ شروع ہوا۔ قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں؟ حضرت فہر رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش کیوں کہا جاتا ہے؟ علماء اکرام نے اس کی تقریباً 20 کے قریب وجوہات بیان کی ہیں، جس میں سے ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ قریش در حقیقت یہ سمندری ایک ایسی مچھلی ہے جو تمام کے تمام مچھلیوں پر غلبہ رکھتی ہیں، تمام کے تمام مچھلیوں پر غالب رہتی ہیں۔ حضرت فہر جو تھے یہ اپنے دور کے تمام اہل عرب پر غلبہ رکھتے تھے، اس وجہ سے ان کو قریش کہا جانے لگا۔ یعنی اس مچھلی کی طرف آپ کو نسبت کی گئی کہ جس طرح یہ قریش نامی مچھلی سمندر کی دیگر مچھلیوں پر غلبہ رکھتی ہے، اسی طرح حضرت فہر کا غلبہ اہل عرب پر تھا، اس وجہ سے آپ کو قریش کہا جانے لگا۔ حضرت فہر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے قریش کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس سے آگے جن کے بھی تذکرے ہوئے، حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب، پھر حضرت ہاشم وغیرہ وغیرہ، حضرت فہر تک، یہ سب اہل قریش میں شامل ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں کا سلسلہ نسب یہ حضرت فہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آ کر مل جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی قریشی ہیں، قریش سے تعلق رکھتے ہیں دونوں طرف سے۔ حضرت فہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اولاد کا جو سلسلہ چلا، خاندان چلا، اس میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے جا کر پیدا ہوئے، اور آپ کی دوسری اولاد سے جو خاندان چلا اس میں یہ بھی قریش تھے، ان میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، اور یہاں سے پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں اعتبار سے، ماں کے اعتبار سے بھی اور باپ کے اعتبار سے بھی قریشی ہوئے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ حضرت فہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کہا جاتا ہے، اور آگے جا کر ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں ہیں، آگے جا کر ان کا تذکرہ آئے گا۔ کچھ مورخین نے ان کو بھی قریش کہا ہے کہ قریش حضرت نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں ذکر آتا ہے حضرت مالک کا۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت فہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت فہر کے والد تھے، یعنی نام یوں ہوا حضرت فہر بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ان کے والد حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، ان کا نام ہے نضر۔ یہ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، حضرت نضر، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں ہیں۔ اب جیسے میں نے شروع میں کہا کہ حضرت فہر کا بھی لقب کچھ علماء قریش بیان کرتے ہیں، اور کچھ علماء حضرت نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب قریش بیان کرتے ہیں۔ اگر یہ دونوں قولوں کی طرف توجہ کی جائے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں قول درست ہیں، اس لیے کہ حضرت نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد جو آگے چلی ہیں وہ حضرت فہر کے ذریعے ہی چلی ہیں۔ تو اگر کوئی یہ کہہ دے
کہ حضرت نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب قریش اور یہاں سے قریش شروع ہوئے تب بھی درست ہوگا، کیونکہ یہ آگے جا کر حضرت فہر پر ہی ملتا ہے، اور وہاں سے پھر اولادیں، کئی ساری اولاد ہوئی، پھر اپنا اپنا ان کا خاندان ہوا، خاندان آگے بڑھتا گیا، یوں قریش کی جو قبیلہ ہے یہ بڑھتا گیا۔ تو یہ دونوں قول درست ہیں کہ حضرت فہر بھی قریش ہیں، حضرت نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قریش کا سلسلہ شروع ہوا۔ ناظرین، نضر یہ آپ کا نام کیوں رکھا گیا؟ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ آپ نے اب تک پورے آبا و اجداد کا ذکر سنا ہے، اس میں ان کے نام رکھنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے ان کا وہ نام رکھا گیا۔ آگے بھی مزید پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کا ہم ذکر سنیں گے، جن میں ان کے کسی نہ کسی خاص صلاحیت کی وجہ سے ان کا وہ نام مشہور ہوا ہے۔ حضرت نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو نضر اس لیے رکھا گیا ہے کہ نضر جو ہے یہ ایک عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تازگی، چمک، دمک، تازگی، اس کے معنی میں یہ آتا ہے۔ ان کو نضر اس لیے کہنے لگے کہ ان کا چہرہ بڑا چمکتا دمکتا تھا، ان کا چہرہ جو ہے یہ بڑا پر روشن تھا، تر و تازہ نظر آتے تھے، بڑا چمکتا دمکتا چہرہ تھا، اس لیے ان کا نام نضر رکھا گیا، یعنی چمکنے دمکنے تر و تازہ رہنے والا۔ حضرت نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں کنانہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں اب آگے جن لوگوں کا ذکر آئے گا ان میں کنانہ نام کے بھی ایک شخص تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں ہیں، اور کنانہ یہ وہ نام ہے جس کا بطور خاص حدیث پاک میں ذکر آیا ہے۔ چنانچہ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، روایت میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ کیا، اور کنانہ میں سے قریش کو چنا، کیونکہ جو کنانہ تھے ان کی کئی اولاد ہوئی، اور جو اولاد کنانہ سے ہوتے ہوئے حضرت نضر رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت مالک، اور حضرت مالک سے حضرت فہر کی طرف جو نسل چلی یہ قریشی نسل کہلائی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں کنانہ کو برگزیدہ بنایا، اور کنانہ میں قریش کو چنا، اور قریش بھی چونکہ بڑا خاندان تھا تو جو قریش میں حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسل آگے چلی تو ان کے متعلق فرمایا کہ اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا۔ پھر فرمایا کہ چونکہ بنی ہاشم بھی ایک بڑا خاندان ہوا، اس سے بھی کئی نسلیں چلی، کئی خاندان بنے، تو فرمایا کہ بنی ہاشم میں اللہ نے مجھے چن لیا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کنانہ یہ وہ مبارک شخصیت تھے کہ جن کا تذکرہ خود حدیث پاک میں بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ ان کے بارے میں یعنی حضرت کنانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہیں کہ انہوں نے اپنی اولاد کو ایک مرتبہ جمع کیا، اور نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی کئی ہزاروں سال پہلے آپ نے خبر سنا دی تھی، یعنی وہ پہلے ہیں حضرت کنانہ جنہوں نے یہ خبر دی تھی کہ میرے خاندان میں، میری اولادوں میں ایک شخص آئے گا جسے اللہ پاک اپنی نبوت اور رسالت عطا فرمائے گا۔ حضرت کنانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی سال پہلے اپنے خاندان میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی خوشخبری سنائی تھی۔ حضرت کنانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے۔ حضرت کنانہ کے والد ہیں خزیمہ، حضرت کنانہ کے والد حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خزیمہ نام کی بھی علماء ایک وجہ بیان کرتے ہیں۔ خزیمہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوط کرنا اور اس کی اصلاح کرنا، اور چونکہ ان کا بھی یہی معاملہ تھا، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو مضبوط بھی کیا، ان کی اصلاح بھی کی، اس وجہ سے اہل عرب انہیں خزیمہ کہنے لگے، تو آپ اسی نام سے مشہور ہوئے۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ ابھی ہم
جن ناموں کا تذکرہ سن رہے ہیں یہ نسب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ نسب ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خود ثابت ہیں۔ آگے حضرت عدنان کے بعد میں نام میں اور آپ کے آبا و اجداد میں علماء کا اختلاف ہے، البتہ جن کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں نام آتا ہے حضرت مدرکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد ہیں، حضرت مدرکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ مدرکہ ان کا حقیقی نام نہیں ہے بلکہ ان کا حقیقی نام عمرو ہے، اور مدرکہ نام کسی اور وجہ سے ان کا مشہور ہوا۔ دراصل مدرکہ کے معنی ہے کسی چیز کو پکڑ لینا، کسی چیز کو پا لینا، حاصل کر لینا، اس کا مطلب ہوتا ہے مدرکہ۔ انہیں مدرکہ اس لیے کہا جاتا ہے، علماء اس کی وجوہات میں لکھتے ہیں کہ جب یہ بہت چھوٹے تھے تو اپنے والد حضرت الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک سامنے سے ایک خرگوش دوڑتے ہوئے گزرا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ خرگوش کی تیز رفتاری کیسی ہوتی ہے، اس کو پکڑ لینا یہ آسان کام نہیں ہے، اور حضرت مدرکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچپنے کے عالم میں تھے۔ جب آپ کے سامنے سے وہ خرگوش دوڑتے ہوئے گزرا تو حضرت مدرکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی گود سے اٹھے اور اس تیزی کے ساتھ دوڑے کہ آپ نے اس خرگوش کو پکڑ لیا، پا لیا۔ جب آپ کے والد حضرت الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ماجرا دیکھا تو آپ نے کہا کہ یہ تو مدرکہ ہیں، یعنی یہ تو پکڑ لینے والا، پا لینے والا ہے۔ اس طرح کا نام مدرکہ مشہور ہوا۔ ایک قول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے والد حضرت الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 100 اونٹ گم ہو گئے، بھاگ گئے، تو انہوں نے یعنی حضرت مدرکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کوشش سے ان 100 کے 100 اونٹوں کو پا لیا تھا، آپ ڈھونڈ نکال لائے تھے۔ جب حضرت الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ 100 اونٹ جو گم ہو گئے تھے، بھاگ گئے تھے، مدرکہ بچپنے کے عالم میں یہ 100 کے 100 اونٹ پکڑ کر لے آئے ہیں، تو آپ نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ یہ مدرکہ ہیں، یعنی یہ پا لینے والا ہے، یہ پکڑ لینے والا ہے۔ تو آپ اسی سے مشہور ہوئے، جبکہ آپ کا نام، حقیقی نام آپ کا عمرو بیان کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اب ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آبا و اجداد میں نام آتا ہے حضرت الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یعنی مدرکہ بن الیاس۔ یہ حضرت مدرکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، ابھی آپ نے ان کا ذکر بھی سنا۔ حضرت الیاس جو تھے یہ انتہائی دانا شخص تھے، بڑے ذہین تھے، اور عرب والے ان کی تعظیم اسی طرح کرتے تھے۔ روایت میں ہے کہ حضرت الیاس کی تعظیم عرب کے لوگ اسی طرح کیا کرتے تھے جیسا کہ لقمان حکیم کی تعظیم کرتے تھے، جیسے حکیم لقمان کی دانائی کی اہل عرب تعریف کرتے تھے، ویسے ہی ان کی تعریف و تعظیم کی جاتی تھی۔ چونکہ یہ دانا تھے، بڑے ذہین تھے، اس وجہ سے ان کی بھی اہل عرب تعظیم بھی کرتے تھے اور ان کی تعریف بھی کرتے تھے۔ ناظرین، ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو نور مبارک ہے یہ مختلف اشخاص سے ہوتا ہوا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی میں پہنچا، اور پھر یہ نور باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکل و صورت میں اس روئے زمین پر جلوہ گر ہوا۔ تو جن جن لوگوں کے، جن جن اشخاص کے جسم مبارک میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور رہا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد ہیں، انہی میں حضرت الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ ایک بڑی پیاری بات کتابوں میں لکھی ہے کہ
جب حج کا موقع آتا، جب حج کے دن آتے تو حضرت الیاس رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک، حاجی جو تلبیہ پڑھتے ہیں یہ لبیک اللہم لبیک کی صدا لگاتے، اسے تلبیہ کہا جاتا ہے۔ تو جب حج کے دن آتے تو حضرت الیاس رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلبیہ کی آواز اپنے پیٹھ مبارک سے سنا کرتے تھے۔ جیسے حج کے دن ہوتے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت الیاس رضی اللہ تعالی عنہ کی پیٹھ میں رہ کر تلبیہ پڑھتے اور اس کی آواز حضرت الیاس رضی اللہ تعالی عنہ کو سنائی دیتی تھی۔ یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ آپ دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے اور ابھی کئی پشتیں آپ کی باقی ہیں، لیکن آپ کا نور چونکہ منتقل ہوتا رہا ہے اور منتقل ہو کر جب الیاس رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹھ مبارک میں آپ کا نور تھا تو آپ کی پیٹھ مبارک ہی میں تلبیہ پڑھتے اور اس کی آواز حضرت الیاس رضی اللہ تعالی عنہ کو سنائی دیتی تھی۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں نام آتا ہے حضرت مضر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ حضرت الیاس رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں۔ مضر کا مطلب ہوتا ہے، یہ عربی لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دودھ میں کسی چیز کو ملانا، یا یہ کہہ لے کہ دودھ میں کسی چیز کو پکانا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز دودھ میں پکائی جاتی ہیں اور پکنے کے بعد جب وہ سفید ہو جائے تو جو چیز سفید جو تیار ہوگا اس دودھ کو پکنے کے بعد میں اسے مضر کہا جاتا تھا۔ حضرت مضر رضی اللہ تعالی عنہ کا رنگ بڑا گورا تھا، مانو کہ دودھ جیسی سفیدی تھی، اس لیے لوگ انہیں ان کی خوبصورتی اور ان کے گورے رنگ کی وجہ سے مضر کہا کرتے تھے۔ اب نام آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں حضرت نزار رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ حضرت مضر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں آبا و اجداد میں دادا ہوئے۔ نزار کا مطلب ہے، آپ کے نام کی بھی کہ نزار نام آپ کا کیوں پڑا، اس کے پیچھے بڑی انٹرسٹنگ وجہ علماء اکرام کتابوں میں لکھتے ہیں۔ نزار کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا تھوڑا ہونا، قلیل ہونا، کم ہونا۔ نزار کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کم ہونا۔ جب حضرت نزار رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تھی تو ان کے والد ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب حضرت نزار رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کا تھوڑا سا حصہ ملاحظہ فرمایا تھا، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور منتقل ہوتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ تو جب یہ نور حضرت معاذ سے حضرت نزار کی پیدائش کے بعد حضرت نزار میں منتقل ہوا تو وہ نور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت نزار کی دونوں آنکھوں کے درمیان نظر آتا تھا۔ اب یہ دیکھ کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے، اور اس خوشی میں آپ نے اہل عرب کو، غریبوں کو، امیروں کو، سب کو بڑی دعوت کی، کھانا کھلایا، اور آپ یہ کھانا کھلاتے جاتے اور فرماتے، آپ نے کئی اونٹ نہر کیے، آپ نے خوب کھانا کھلایا اور فرمایا کہ یہ سارے کے سارا، یعنی جو بڑی دعوت میں نے کی ہے، یہ سارے کا سارا اس تھوڑے سے نور کی وجہ سے ہیں، جو نور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کہ وہ بچہ ایسا پیدا ہوا جس کی پیشانی میں نے نور دیکھا، اس نور سے میں خوش ہوا ہوں اور خوشی میں تم لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں۔ یہ آپ فرماتے جاتے کہ وہ تھوڑے سے نور کے عوض میں نے یہ کیا ہے۔ مدارج النبوہ میں اس کے نزار نام کی ایک اور وجہ بالکل اسی سے ملتی جلتی کہ آپ نے دعوت کی وہ لکھی ہوئی ہیں، لیکن کچھ الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ مدارج النبوہ میں بالکل یہ نزار نام رکھنے کی وجہ اسی سے بالکل ملتی جلتی بیان کی گئی ہیں، لیکن ایک قول جو میں نے پہلے بیان کیا وہ یہ تھا
کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے کہ میں نے یہ جو دعوت کی ہیں وہ اس خوشی میں کی ہیں جو نزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی میں نے تھوڑا سا نور دیکھا تھا، تو اس کی خوشی میں نے یہ دعوت کی۔ لیکن مدارج النبوہ میں کچھ الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ یہ ذکر موجود ہیں کہ آپ نے لوگوں کی دعوت کی اور یہ کہا کہ یہ سب کچھ اس بچے کی ولادت کی خوشی میں بہت کم ہے، یعنی جو نور میں نے دیکھا اس کا عالم، اس کی فضیلت، اس کا کمال بہت بڑا ہے، اور جو میں نے دعوت کی ہے اس کے مقابل میں یہ دعوت بہت کم ہے۔ اسی بنا پر آپ کا نام نزار رکھا گیا، یعنی کسی چیز کا کم ہونا، تھوڑا ہونا۔ یہ حضرت نزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت نزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عدنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شجر نسب علماء کرام حضرت عدنان تک ہی بیان کرتے ہیں، اس کے آگے علماء کا اختلاف ہے، نام میں اختلاف ہے، آبا و اجداد میں اختلاف ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات بھی بیان کرتے ہیں علماء کرام کہ یہ اختلاف کیوں ہیں۔ یہ جو نام تھے حضرت عدنان کے آگے یہ سریانی زبان میں تھے، تو ہو سکتا ہے کہ نام کے معنی مختلف نکلتے ہو، اس وجہ سے نام میں اختلاف ہوا ہوگا، اور بھی بہت ساری وجوہات علماء بیان کرتے ہیں۔ لیکن حضرت عدنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر نسب تمام علماء نے ایک ہی بیان کیا ہے، جس کا میں نے کچھ ذکر آپ کے سامنے پچھلے 3 سلسلوں میں ہم اس کا ذکر سنتے رہے ہیں۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، یاد رکھیں آج دنیا میں کوئی بہت پیسے والا ہوتا ہے تو وہ اپنے خاندان کے امیر ہونے پر فخر کرتا ہے، کوئی کسی اور وجہ سے اپنے خاندان پر فخر کرتا ہے۔ حقیقی معنوں میں عزت و فضیلت والا خاندان ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہی خاندان ہے۔ باقی فضیلت و کمال والے وہ لوگ ہیں، بعض روایت ایسی ملتی ہیں کہ فضیلت والے لوگ وہ ہیں جن کا اخلاق لوگوں میں اچھا ہوگا، وہ فضیلت والے ہیں۔ بعض فضیلت ان کے لیے دی گئی ہیں کہ جن کی تقویٰ و پرہیزگاری زیادہ ہوگی، وہ لوگ فضائل و کمال والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان لوگوں کا مقام و مرتبہ ہے جس کا تقویٰ پرہیزگاری زیادہ ہے۔ تو اپنے خاندان پر، اپنے خاندان کے بڑے ہونے کہ میں پٹھان ہوں، میں خان ہوں، میں فلاں ہوں، اس پر اترانے کے بجائے ہمیں یہ ناز کرنا چاہیے کہ ہم اس محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے جن کے خاندان کو اللہ پاک نے فضیلت عطا فرمائی، شرافت بخشی۔ ہمیں ان پر ناز کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے خاندان و نسب پر۔ ہاں، اللہ پاک نے جس خاندان میں ہمیں پیدا کیا ہم شکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اپنے آپ کو نیک بنانے کی، متقی بنانے کی، اچھے اخلاق بنانے والے کی یہ دعا کرتے رہے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، ہم متقی ہو جائیں۔ خاندان کوئی معنی نہیں رکھتا، فضیلت میں خاندان صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ و افضل ہے۔ اب ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت مکمل ہوا جاتا ہے۔ آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر نسب سماعت فرمایا۔ آگے انشاءاللہ عز و جل ہم کچھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کا بھی ذکر سنیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے، سیرت کے حسین پہلو سلسلہ خود بھی دیکھیے، دیکھتے رہیے، اپنے رشتہ داروں، دوست و احباب کو یہ سلسلہ دیکھنے کی ترغیب دلائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔